کہ ہم کوئی بھی انسان اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی انسان پر تھوڑا سا بھی ظلم کریں گے تو اسلام کا کہنا ہے کہ مالک اس دنیا میں بھی سزا دے گا، اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، ایک دوسرا لوک ہے، انیہ لوک، جس کو قرآن میں آخرت کہا گیا ہے، پوتر قرآن میں، وہاں مالک حساب لے گا کہ تم نے تمہارے بھائیوں کو تکلیف پہنچائی، تم نے انسانوں کو تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ اگر وہ جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مالک حساب لے گا۔ یہ اسلام کی سوچ ہے۔ لیکن بہت سے غیر مسلم بھائیوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، یہ شکشا دیتا ہے کہ جانور کو تکلیف پہنچانے میں مالک جو ہے حساب لے گا اور سزا دے گا، تو پھر پوتر قرآن میں تو مارنے کی باتیں ہیں۔ تو سمجھیے، سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ تم نے پوتر قرآن کو پڑھا نہیں ہے، پوتر قرآن کے ایک سینٹینس کو پڑھا ہے، جبکہ پورا پوتر قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ اٹھائیے، پارٹ نمبر 6 کے اندر آپ کو ایک سینٹینس ملے گا، مالک اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم نے کسی انسان کو بغیر قصور کے مارا تو یوں سمجھو پوری انسانیت کو مارا ہے تم نے، اور اگر تم نے ایک انسان کو بچایا مرتے ہوئے تو یوں سمجھو کہ تم نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ایک انسان کی قیمت اسلام میں اتنی بڑی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ آئیے، پارٹ نمبر 24 کے اندر آپ کو ملے گا، مالک یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا ویوہار کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا سلوک کرو، مارنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پوتر قرآن میں پھر مارنے کی بات کیوں ہے، تو سمجھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ کو سمجھنے سے پہلے سمجھیے، یوں سمجھیے کہ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں۔ ایک بھائی کی وہ سوچ ہے جو میں نے بتلائی، جو 3 سوچیں بتلائی، دوسرے بھائی کی سوچ اس سے ہٹ کر ہے، وہ اپنے آپ کا اپمان کر رہا ہے، دوسرا بھائی اس کو سمجھا رہا ہے، دونوں بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن دوسرا بھائی جس کی سوچ اچھی نہیں ہے وہ اس کو مار رہا ہے اور روزانہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا بھائی جو اچھا تھا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں، خواہ میری وجہ سے گھر میں انتشار پھیلا ہوا ہے اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ وہ بھائی اس دوسرے بھائی کا نفع سوچ کر یہ گھر چھوڑ کر 450 کلومیٹر جاتا ہے، جس کا نام ہے مدینہ منورہ، اس دھرتی پر جا کر رہتا ہے۔ اس کے باوجود اس بھائی کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ یہاں سے وہاں مارنے کے لیے جاتا ہے، پوتر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ مارنے کے لیے جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے وہ دوسرا بھائی جس کی سوچ اچھی تھی، کیا وہ 450 کلومیٹر جو وہ اپنی پراپرٹی چھوڑ کر گیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گیا، اب وہ مدینہ چھوڑ کر بھی چلے جائے؟ یہ تو بزدلی تھی۔ اب قرآن نے کہا کہ اب آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بات سمجھائیے، قرآن نے مارنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اسلام دھرم کی یہ سچائی ہے کہ اسلام دھرم ہی نے کہا ہے کہ اگر بلی کو ستاؤ گے تو تم نرک میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔